اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب میں تنظیم کی اعلیٰ اقدار برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان نے دو طرفہ تعلقات کی موجودہ بہتر ہوتی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان سرکردہ عالمی اور چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ روابط مضبوط کرنے پر کام کر رہا ہے۔ قومی اسمبلی نے سیلابوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی انسانی مشکلات کم کرنے کے لیے متحدہ قومی رد عمل پر زور دیا ہے۔ پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے آج جھنگ میں امدادی کیمپوں کا دورہ کیا اور بے گھر ہونے والے خاندانوں کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا۔ پنجاب کے ہنگامی امداد کے ادارے نے جمعے تک ستلج، راوی اور چناب کے دریاؤں میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا انتباہ جاری کیا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے سیلاب سے پیدا شدہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اشتراک سے سالانہ کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی ہوا۔ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کی آج چوتھی برسی منائی گئی۔ افغانستان میں گزشتہ رات کے زلزلے سے ہلاک شدگان کی تعداد 800 ہو گئی ہے۔ اور شارجہ میں سہ ملکی T20 سیریز میں متحدہ عرب امارات اور افغانستان کے درمیان میچ جاری ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفسیر کے لیے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شنگھائی تعاون تنظیم کے منشور اور شنگھائی جذبے کے اعلیٰ اقدار کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چین کے شہر تیان جن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ نے مملکت کی کونسل کے 25ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو علاقائی تعاون اور اتحاد کے لیے پاکستان کے مستقل عزم کی بہترین نمائندگی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک خطہ ایک شاہراہ کے قومی منصوبے کے تحت چین پاکستان اقتصادی راہداری، علاقائی روابط اور اقتصادی ترقی کے لیے SCO کے ویژن کے مطابق عملی طور پر مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی جانب سے شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام رکن ممالک کی خود مختاری اور سالمیت کے احترام کا اعادہ کرتے ہوئے دو طرفہ اور بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان موجود معاہدوں کے مطابق پانی کے جائز حصے تک بلا تعطل رسائی سے SCO کو تقویت اور وسیع تر اہداف کے حصول میں مدد ملے گی۔ شہباز شریف نے مذاکرات، سفارتکاری اور کثیر جہتی نظام میں پاکستان کے یقین پر زور دیتے ہوئے اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات کی خواہش کا اعادہ کیا۔ انہوں نے جنوبی ایشیا میں دیرپا امن کی غرض سے دیرینہ تنازعات کے حل کے لیے مربوط مذاکرات پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے ریاستی دہشت گردی سمیت ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے اس ناسور کے خلاف جنگ میں پاکستان کی بے مثال قربانیوں کا بھی تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس جعفر ایکسپریس کے مسافروں کو یرغمال بنانے کے واقعے اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے حملوں میں غیر ملکی مداخلت کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ افغانستان کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ پائیدار امن و استحکام پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے پاکستان، چین اور افغانستان سہ فریقی مذاکرات کے مثبت نتائج پر اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں حالیہ سیلابوں سے تباہی کو بھی اجاگر کیا اور اس سلسلے میں چین اور عالمی برادری کی مدد اور تعاون کو سراہا۔ شہباز شریف نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت فوری طور پر بند کرنے کے پاکستان کے مطالبے کا اعادہ کیا اور 1967 سے قبل کی سرحدوں کے مطابق القدس الشریف کے دارالحکومت کے ساتھ اقوام متحدہ کے تحت مسئلے کے دو ریاستی حل پر زور دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم نے دہشت گردی پر پاکستان کے موقف کی توثیق کرتے ہوئے اس کی تمام اقسام کی شدید مذمت کی ہے اور اس خطرے کے مقابلے کے لیے دوہرے معیار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔
آج جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق تنظیم نے جعفر ایکسپریس اور خوزدار میں ایک اسکول بس پر حالیہ حملوں کی بھی سختی سے مذمت کی۔ اعلامیے میں دہشت گردی کی تمام اقسام بشمول دہشت گردوں کی سرحدوں کے آر پار نقل و حرکت کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں اور عالمی انسداد دہشت گردی حکمت عملی کے تحت جامع اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اعلامیے میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ دہشت گرد گروپوں کو سیاسی مقاصد یا کسی کے اعلی کار کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں دیرپا امن یقینی بنانے کے لیے تمام گروپوں پر مبنی جامع حکومت قائم کی جائے۔ پاکستان اور آذربائیجان نے دو طرفہ تعلقات میں بڑھتی ہوئی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات آج چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے درمیان ملاقات کے دوران سامنے آئی۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تاریخی امن معاہدے پر دستخط کرنے پر صدر علیوف کو مبارکباد پیش کی۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، مواصلات، دفاع، تعلیم اور عوام سے عوام کے تبادلوں میں دو طرفہ تعاون کے مکمل دائرہ کار کا جائزہ لیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی خوشحالی اور انضمام کو فروغ دینے کے لیے علاقائی رابطوں کے منصوبوں اور کثیر جہتی فریم ورک بشمول SCO کے تحت تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے ابھرتے ہوئے عالمی چیلنجوں کے بارے میں بھی نقطہ نظر کا اشتراک کیا اور متعلقہ بین الاقوامی فورمز پر قریبی ہم آہنگی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے صدر علیوف کو جلد پاکستان کے دورے کی بھی دعوت دی۔ اس موقع پر آذربائیجان کے صدر نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جاری سیلابی صورتحال کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے نقصان اور مالی نقصانات پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں آذربائیجان کی حکومت اور عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستانی بندرگاہوں اور چین کی تیانجن پورٹ کے درمیان تعاون اور تجارت کو وسعت دینے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وہ آج کمیونسٹ پارٹی آف چائنا تیانجن کے اسٹینڈنگ ممبر اور تیانجن بنہائی نیو ایریا کے پارٹی سیکریٹری لیون ما جن کی سربراہی میں وفد کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تیانجن بنہائی نیو ایریا اور پاکستان کے درمیان اقتصادی تعاون اور تجارت بڑھانے کے خواہاں ہیں اور پورٹ ہینڈلنگ اور پورٹ آپریشنز کے معاملات کے حوالے سے تیانجن بنہائی نیو ایریا کی مہارت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فارماسیوٹیکل، بایو میڈیسن اور جانوروں کی ویکسین کے حوالے سے تیانجن بنہائی نیو ایریا کی صنعت سے تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں چین کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک نے پاکستان میں توانائی کے شعبے کی ترقی اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے حوالے سے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے کہا ہے کہ پاکستان صف اول کے عالمی اور چینی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے ساتھ اپنے اشتراک عمل اور مالیاتی امکانات کو متنوع بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ انہوں نے یہ بات بیجنگ میں ہانگٹا سیکیورٹیز کے چیئرمین جنگ فینگ سے ملاقات میں کہی۔ ملاقات کے دوران فریقین نے سرمایہ کی منڈیوں میں تعاون بڑھانے کی راہیں تلاش کرنے اور پاکستان اور چین کے درمیان مالیاتی شعبے کے روابط بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان اپنے اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے اور چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ اپنی شراکت داری کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی معیشتوں کے استحکام اور باہمی مالیاتی تعاون مزید بڑھانے کے لیے نئے مواقع تلاش کر سکتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کا کہنا ہے کہ چینی مالیاتی اداروں کے ساتھ شراکت داری نہ صرف فوری ضروریات کے لیے اہم ہے بلکہ طویل مدتی حکمت عملی کا حصہ بھی ہے، جس میں مالی جدت، تنوع اور علاقائی انضمام شامل ہے۔ وہ آج بیجنگ میں انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا کے چیئرمین مسٹر لیا وی لن سے بات چیت کر رہے تھے۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کے لیے بینک کی مسلسل مالی معاونت، ترقیاتی منصوبوں کی فنڈنگ اور قرضوں کی ری فائنینسنگ پر شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں سرمایہ کاری، تجارتی فائنینسنگ اور مالیاتی تنوع کے نئے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کا اصلاحاتی پروگرام معیشت میں پائیدار استحکام، مضبوطی اور ترقی لانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ دونوں جانب اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ پاک چین مالی اور اقتصادی تعاون ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے، جس میں بینکنگ، سرمایہ کاری اور کیپٹل مارکیٹس کے شعبوں میں مزید مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان سرمایہ کاروں کے لیے بہتر ماحول فراہم کرنے، مضبوط مالی ڈھانچے قائم کرنے اور اصلاحات کے ذریعے اس تعاون کو مزید آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
نے ملک کے مختلف حصوں میں حالیہ بارشوں اور سیلاب کے پیش نظر ہنگامی صورتحال پر بحث کے لیے آج ایوان کی معمول کی کارروائی ملتوی کر دی۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے تباہ کن سیلاب سے جانی اور مالی نقصان کے ازالے کے لیے مربوط قومی اقدامات پر زور دیا۔ علی محمد خان نے ڈیموں کی تعمیر اور پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش کو بڑھانے کے لیے جامع پالیسی وضع کرنے کی تجویز دی۔ سید نوید قمر نے غیر قانونی طور پر درختوں کی کٹائی اور آبی گزرگاہوں اور دریاؤں کے کنارے تجاوزات کے خلاف سخت کارروائی کرنے پر زور دیا۔ خواجہ اظہار الحسن نے قدرتی آفات کی روک تھام کے بحالی اور بچاؤ کی مربوط حکمت عملی پر عمل درآمد کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 11 بجے ہوگا۔ جھنگ چنیوٹ اور ملحقہ علاقوں میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں نے سیلاب میں پھنسے ہوئے افراد کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ ریسکیو کیے گئے افراد میں بزرگ، شہری، بچے اور خواتین شامل ہیں۔ ادھر اٹاری، ہیڈ سلیمان کی رینالہ خرد، جندراکا، اوکاڑا اور ساہیوال کے سیلاب زدہ علاقوں سے سینکڑوں افراد اور مال مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ پاک فوج اور سول انتظامیہ نے متاثرین سیلاب کے لیے امدادی کیمپ قائم کر دیے ہیں، جہاں انہیں کپڑے، ادویات اور راشن کی فراہمی جاری ہے۔ پاک فوج نے سیلاب زدگان کے لیے مفت طبی کیمپ بھی قائم کیے ہیں، جہاں ان کا علاج معالجہ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کو سہولیات فراہم کرنے کا جائزہ لینے کے لیے آج جھنگ میں ایک فلڈ ریلیف کیمپ اور فیلڈ ہسپتال کا دورہ کیا۔ تفصیل ریڈیو پاکستان فیصل آباد کی نمائندہ عفاف سعید کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف تریمو براج پہنچی اور سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور اور ڈپٹی کمشنر علی اکبر نے انہیں بریفنگ دی۔ ضلع جھنگ میں سیلاب سے متاثرین کے لیے 21 ریلیف کیمپ قائم ہیں، جن میں 750 متاثرہ افراد موجود ہیں، جبکہ سیلاب سے 181 دیہات متاثر ہوئے۔ جتنا زیادہ ایکسپینڈ کر سکیں اپنے ریسکیو آپریشن کو، اپنے جو ایویکویشن کو، اس کو آپ کریں اور لوگوں کو کھانا وانا پہنچائیں۔ ٹیکنالوجی کو یوز کریں، ہر جگہ آپ نہیں پہنچ سکتے، اپنی ڈی سی وائز ڈیوٹی لگائیں، ٹیکنالوجی کو یوز کریں۔ آپ کے ویسے بھی بہت لمبے لمبے ڈسٹینسز ہیں، تو ٹیکنالوجی کو یوز کریں، جہاں جہاں مدد کی ضرورت ہے وہاں مدد پہنچائیں۔ پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ افراد اور مویشیوں کی تلاش اور نشاندہی کے لیے جدید ترین ڈرون ٹیکنالوجی کا کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر صوبے کے سیلاب زدہ علاقوں میں تھرمل امیجنگ ڈرون کیمروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ دور دراز علاقوں میں متاثرہ افراد کی نگرانی اور شناخت کے بعد کامیاب امدادی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ پنجاب کے ہنگامی امدادی ادارے نے دریائے ستلج، راوی، چناب اور متعلقہ ندی نالوں میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کے پیش نظر انتباہ جاری کر دیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے ترجمان کے مطابق تمام تینوں دریاؤں میں 5 تاریخ تک انتہائی اونچے درجے کا سیلاب رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ بدھ تک صوبے کے ان تینوں دریاؤں کے بالائی علاقوں میں شدید بارش متوقع ہے، جس سے آئندہ 72 گھنٹے کے دوران لاہور، گوجرانوالا اور گجرات میں شدید سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کسی ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کے ایمرجنسی ہیلپ لائن 1129 پر رابطہ کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج کراچی میں فلڈ کنٹرول روم کا معائنہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے سیلابی پانی کی صورتحال کا جائزہ لیا اور سیلاب سے پیدا ہونے والی کسی بھی ممکنہ ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے محکمہ صحت اور لائف سٹاک سمیت صوبے کے مختلف محکموں کو متحرک کرنے کی بھی ہدایت کی۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ صوبے میں صحت اور تعلیم کے شعبوں میں وسیع اصلاحات پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ انہوں نے کوئٹہ میں یونیسیف کی کنٹری نمائندہ پرنیل آئرن سائڈ سے ملاقات میں کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے بھی عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے صحت، تعلیم اور دوسرے فلاح عامہ منصوبوں میں مدد کرنے پر بین الاقوامی شراکت داروں کو سراہا۔ یونیسیف کی نمائندہ نے صوبائی محکمہ صحت کے عملے کو تکنیکی مدد اور تربیت دینے کی پیشکش کی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اشتراک سے کل پاکستان سالانہ مقابلہ نعت خوانی آج پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس اسلام آباد میں ہوا۔ وزیر مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی سردار محمد یوسف، وفاقی سیکریٹری اطلاعات و نشریات امبرین جان اور ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان سعید احمد شیخ سمیت ریڈیو ملازمین اور شہریوں نے پروگرام میں بڑی تعداد میں شرکت کی۔ 15 سال سے کم عمر کے لڑکوں کی کیٹیگری میں سندھ کے
عبد الرحمن نے پہلی، اسلام آباد کے محمد طلحہ ہاشمی نے دوسری، جبکہ خیبر پختونخوا کے حافظ انعام القدوس نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ 15 سال سے کم عمر لڑکیوں کی کیٹیگری میں خیبر پختونخوا کی مدیحہ دلدار نے پہلی، اسلام آباد کی نور الہدا نے دوسری، جبکہ سندھ کی جویریہ جمشید نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ 15 سے 25 سال کے لڑکوں کی تیسری کیٹیگری میں اسلام آباد کے غلام مصطفیٰ نے پہلی، سندھ کے صادق علی نے دوسری، جبکہ پنجاب کے عابد گلزار نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ 15 سے 25 سال کی عمر کی لڑکیوں کی چوتھی کیٹیگری میں خیبر پختونخوا کی زینب نور نے پہلی، پنجاب کی اریبہ شفیق نے دوسری، جبکہ بلوچستان کی زرینہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ سیکریٹری اطلاعات و نشریات امبرین جان اور ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل سعید احمد شیخ نے مقابلے میں پوزیشن حاصل کرنے والوں اور دوسرے شریک نعت خوانوں میں نقد انعامات اور اسناد تقسیم کی۔ مذہبی امور کے وزیر سردار محمد یوسف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نعت نوجوان نسل کو اسلامی ثقافت کی عظیم روایات سے جوڑتی ہے۔ انہوں نے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ایسی شاندار تقریب کا اہتمام کرنے پر ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ادارے اس عظیم روایت کے تسلسل اور اس حوالے سے اپنی مقدس ذمہ داری نبھانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ملک کے انتہائی حساس اضلاع میں آج 7 روزہ انسداد پولیو مہم شروع ہوئی۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کراچی میں مہم کا افتتاح کیا۔ اس حوالے سے تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندہ فہیم الرحمان سمرو کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر برائے صحت سید مصطفیٰ کمال نے ملک کو پولیو فری بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا ہے۔ آج کراچی میں پولیو مہم کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے پولیو سے متعلق عوام میں پائے جانے والے منفی تاثر کو ختم کرنے کے لیے اجتماعی عوامی مہم پر توجہ مرکوز کرنے کا مشورہ دیا اور والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو انسداد پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں تاکہ ان کو مستقل معذوری سے بچایا جا سکے۔ سندھ کی وزیر برائے صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچو نے کراچی کے ضلع جنوبی میں 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر صوبے کے 25 اضلاع میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ واضح رہے کہ اس مہم کے دوران سندھ کے 25 اضلاع میں 90 لاکھ سے زائد 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے، جس کے لیے 70,000 سے زائد پولیو فرنٹ لائن ورکرز اپنے فرائض سر انجام دیں گے اور 21,000 پولیس اہلکار پولیو ٹیموں کو تحفظ فراہم کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں بھی پولیو مہم جاری ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فارق نیاز کی رپورٹ میں۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر خیبر پختونخوا کے مطابق 4 روزہ خصوصی انسدادی پولیو مہم آج صبح خیبر پختونخوا کے 19 اضلاع میں شروع ہوئی، جو کہ جمعرات تک جاری رہے گی۔ اس مہم کے دوران 5 سال تک کے عمر کے 57,50,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے 27,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جو کہ گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلانے کے عمل کو یقینی بنائیں گے۔ اسی طرح بس اڈوں، ریلوے اسٹیشن سمیت دوسری عوامی مقامات پر پولیو کے قطرے پلانے کے لیے محکمہ صحت کے خصوصی افراد موجود ہوں گے۔ پولیو مہم کے دوران پولیو ٹیموں کی تحفظ کے لیے سیکیورٹی کے 40,000 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ بلوچستان میں بھی پولیو مہم کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق کی اس رپورٹ میں۔ 7 روزہ انسداد پولیو مہم آج سے شروع ہو گئی ہے، جس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مہم کے دوران 21 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مہم میں مجموعی طور پر 8,000 ٹیمیں حصہ لے رہی ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گلگت بلتستان کے علاقے تھکداس چھاونی کے قریب فوجی ہیلی کاپٹر کے حادثے میں افسروں اور فوجیوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں شہید عملے کے بلند درجات کی دعا کی۔ انہوں نے شہداء کے لواحقین سے دلی تعزیت کی اور ان کے لیے صبر اور حوصلے کی دعا کی۔ آج گلگت بلتستان میں تھکداس چھاونی سے تقریباً 12 کلومیٹر دور حدر گاؤں کے قریب آرمی ایویشن کا MI-17 ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں عملے کے تمام 5 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ ہیلی کاپٹر معمول کی تربیتی پرواز پر تھا کہ تکنیکی خرابی پیدا ہونے پر گر کر تباہ ہوا۔ شہداء میں پائلٹ ان کمانڈ میجر عاطف، معاون پائلٹ میجر فیصل، فلائٹ انجینئر مقبول اور عملے کے ارکان جہانگیر اور عامر شامل ہیں۔
یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج معروف حریت رہنما سید علی گیلانی کی 4تھی برسی اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ ان کے آزادی کے مشن کو جاری رکھا جائے گا۔ سید علی گیلانی 2021 میں آج کے دن سری نگر میں اپنی رہائش گاہ پر وفات پا گئے تھے، جہاں انہیں 1 دہائی سے زائد عرصے تک مسلسل نظر بند رکھا گیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے دنیا بھر کے کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر عالمی توجہ مبذول کرانے کے لیے آواز اٹھائیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حکام نے لوگوں کو معروف کشمیری رہنما اور ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے کہ مشہور نعرے کے خالق کو خراج عقیدت پیش کرنے سے روکنے کے لیے سری نگر کے علاقے حیدر پورہ میں پابندیاں عائد کر دیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تنظیموں کے زیر اہتمام دعائیہ نشستوں میں سید علی گیلانی کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شرکاء نے ان کی جدوجہد کو کشمیر کی تحریک آزادی کی تاریخ میں سنہرا باب قرار دیا اور آزادی کے حصول تک جدوجہد جاری رکھنے کے ان کے عزم کا احاطہ کیا۔ آزاد جموں و کشمیر میں عظیم حریت رہنما سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عوامی اجتماعات ہوئے اور سیمینارز اور ریلیاں نکالی گئیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل کے لیے ریڈیو پاکستان مظفر آباد کے نمائندے بادشاہ خان کی یہ رپورٹ۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں۔ بابائے حریت سید علی گیلانی کی 4تھی برسی کے موقع پر کشمیر لبریشن کمیشن، پاسبان حریت، دیگر حریت تنظیموں اور تعلیمی اداروں کے زیر اہتمام آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں عوامی اجتماعات، سیمینارز اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ دارالحکومت مظفر آباد میں پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام جوہد مسلسل ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی قیادت اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر، چیئرمین پاسبان حریت غزیر احمد غزالی اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ ریلی میں سینکڑوں شہریوں نے سید علی گیلانی شہید کے پوسٹرز اور بینرز اٹھا کر پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے جیسے نعرے لگائے۔ اپنے خطاب میں اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے کہا کہ حق خود ارادیت کشمیری عوام کا بنیادی اور ناقابل تنسیخ حق ہے۔ مسئلہ کشمیر کا واحد حل اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ہے۔ اسی طرح بابائی حریت کے برسی کے حوالے سے کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے زیر اہتمام مظفر آباد میں ایک گول میز کانفرنس ہوئی۔ اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے کانفرنس کی صدارت کی۔ اس کانفرنس میں حریت قیادت کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے قائدین، سماجی رہنماؤں، مذہبی شخصیات، وکلاء، طلبہ تنظیموں کے نمائندگان اور مختلف مکاتب فکر کے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے اپنے خطابات میں کہا کہ سید علی گیلانی کی جدوجہد نصف صدی پر محیط ہے۔ مقررین نے کہا کہ سید علی گیلانی نے ہر فورم پر پاکستان کے ساتھ کشمیری عوام کی وابستگی کو اجاگر کیا۔ وہ کشمیری عوام کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے دنیا کے سامنے یہ مقدمہ پیش کرتے رہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور اس کے بغیر پاکستان کا وجود نامکمل ہے۔ اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کے تعلق سے ہی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج نے ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں گزشتہ ماہ 6 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق اس عرصے کے دوران بھارتی فوج نے محاصرے اور تلاشی کی 186 کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں میں 29 شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، محمد یاسر ملک، شبیر احمد شاہ، آسیہ اندرابی اور دیگر رہنماؤں سمیت 3000 سے زائد کشمیریوں کو غیر قانونی قید میں بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ رات افغانستان میں زلزلے سے کم از کم 800 افراد ہلاک اور 3000 سے زائد زخمی ہو گئے۔ زلزلہ آدھی رات سے کچھ دیر قبل پاکستانی سرحد کے قریبی علاقے میں آیا اور اس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6 ریکارڈ کی گئی۔ افغانستان کے مشرقی صوبوں کنڑ اور ننگرہار میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ کابل میں صحت کے حکام نے کہا ہے کہ امدادی کارروائی جاری ہے اور کئی دیہات تباہ ہو گئے ہیں۔ حکام صحیح اعداد و شمار اکٹھا کرنے کے لیے دور افتادہ علاقوں تک رسائی کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے مشرقی افغانستان میں زلزلے سے جانی نقصان
اور تباہی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے مشرقی افغانستان میں گزشتہ رات المناک زلزلے میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ مشکل اور دکھ کی اس گھڑی میں پاکستان افغانستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور اس سے بھرپور اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ہم افغان بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ہر ممکن مدد اور تعاون کو تیار ہیں۔ غزہ میں تازہ اسرائیلی حملوں میں مزید 19 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 63,400 سے بڑھ گئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ شارجہ میں سیمرکی T20 سیریز میں افغانستان نے متحدہ عرب امارات کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 3 اوورز میں 16 رنز بنائے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات نے ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان، افغانستان اور متحدہ عرب امارات شرکت کر رہے ہیں۔ سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ بدھ کو ہرارے اسپورٹس کلب میں کھیلا جائے گا۔ یہ سیریز ون ڈے سیریز میں سری لنکا کی 2-0 سے جیت کے بعد کھیلی جا رہی ہے۔ یہ سیریز زمبابوے کے لیے 2025 کے T20 عالمی کپ افریقہ ریجنل فائنل ٹورنامنٹ کی تیاریوں کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے خواتین کے ون ڈے کرکٹ عالمی کپ 2025 کے لیے $1,38,80,000 ریکارڈ انعامی رقم کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کرکٹرز خواجہ نافع، شعیب ملک اور سید اجمل آئندہ کینیڈا اپر 60 کرکٹ لیگ میں شرکت کریں گے۔ سید اجمل مسیسواگا میسٹرز جبکہ خواجہ نافع اور شعیب ملک وائٹ راک وارریئرز کے خلاف کھیلیں گے۔ پاکستان کی انڈر 23 فٹ بال ٹیم کمبوڈیا کے شہر نوم پین پہنچی ہے جہاں وہ AFC انڈر 23 ایشین کپ 2026 کوالیفائرز میں شرکت کرے گی۔ ٹیم کی قیادت ہیڈ کوچ نول البرٹو سولانو کر رہے ہیں۔ پاکستان گروپ جی میں ہے جس کی دیگر ٹیمیں عراق، عمان اور کمبوڈیا ہیں۔ عالمی ماسٹرز ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ آئندہ برس فروری میں اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ توقع ہے کہ تمام 7 بر اعظموں سے 500 سے زائد ایتھلیٹس شرکت کریں گے۔ اور آج کراچی میں حنیف محمد ٹرافی گریڈ 2 کے میچ میں لاڑکانہ نے ڈیرہ مراد جمالی کو ایک بڑے سکور 274 رنز سے ہرا دیا۔ یہ تو تھی کھیل کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ASE 100 انڈیکس 1353 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,49,971 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1,183 ملین سے زائد حصے ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 480 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ PIA ہولڈنگ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 301 روپے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 920 روپے 32 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ: امریکی ڈالر قیمت خرید 281 روپے 65 پیسے اور قیمت فروخت 282 روپے 15 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 380 روپے 89 پیسے اور 381 روپے 57 پیسے، سعودی ریال 75 روپے 7 پیسے اور 75 روپے 20 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 92 پیسے اور قیمت فروخت بھی 1 روپے 92 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,17,815 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,09,499 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ کچھ تجارتی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ آرٹ کونسل کراچی 30 اکتوبر سے 7 دسمبر تک عالمی ثقافتی میلے کا انعقاد کرے گی۔ پاکستان عالمی سطح پر مشہور سیریز گاٹ ٹیلنٹ کا اپنا ایڈیشن شروع ہوگا، جس میں ملک بھر سے گلوکاروں، ڈانس کرنے والوں، مزاح نگاروں، جادوگروں اور دیگر فنکاروں کو اپنے فن دکھانے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ واٹس ایپ رائٹنگ ہیلپ کے نام سے ایک منظم ذہانت پر مشتمل ایک نیا فیچر متعارف کرا رہا ہے، جس سے اندازے کی بنیاد پر الفاظ کا چناؤ کر کے متن درج کیا جا سکے گا۔ فیچر رائٹنگ ہیلپ سے صارفین کو الفاظ ٹھیک کرنے، متبادل الفاظ استعمال کرنے اور پیشہ ورانہ مستعد انداز میں اپنی بات آگے پہنچانے میں مدد ملے گی۔ یونیورسٹی آف ایگزیٹر نے نوجوانوں اور بڑی عمر کے افراد پر ایک تحقیق کی ہے، جس کے مطابق زیادہ نائٹریٹ کی حامل غذائیں بلند فشار خون کو معمول پر لا سکتی ہیں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔
آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر شمال مشرقی پنجاب میں بیشتر مقامات پر جبکہ اسلام آباد بالائی خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش جبکہ کشمیر شمال مشرقی پنجاب تیز موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد بالائی خیبر پختونخوا کشمیر شمال مشرقی پنجاب اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں سعد الشریف سے 26، بالاکوٹ سے 25، مالم جبہ سے 16، کاکول سے 3۔ کشمیر میں خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے آج چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب میں تنظیم کی اعلیٰ اقدار پر برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے زبیر مسعود، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک عبد الحمید ملک، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند، نیوز پروڈیوسر نصیر اللہ نجم، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حمیرہ رانا اور نعیم زبیری اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔